اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری 8ویں نشست اور آج کی تلاوت کردہ سورہ کے چند خد و خال، جیسے کہ پرسوں ایک سوال بھی آیا تھا کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے، تو اسی کا یہ تتمہ ہے سمجھیے. اس سورے کا نام ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ ہر نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایک ہے سورہ نور پڑھنا ترجمے کے ساتھ، ترجمہ یا تفسیر کے ساتھ ہو. سورہ نور دونوں کے لیے ضروری ہے. دونوں کے احکام کیا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، وے آف لائف، اسلامک وے آف لائف کیا ہے، اس میں بتایا گیا. دوسرا سورہ ہے سورہ حجرات. سورہ حجرات چھوٹا ہے، 2 رکوع کا سورہ ہے، 3 صفحے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے پڑھنے کا سورہ ہے. ہمارے لیے زندگی کیسے، اور اچھا مسئلہ کیا ہے، یہ سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوا فتح مکہ کے بعد. تو جب قرآن کریم کے نزول کی بات ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا سورہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا، تو وہ سورہ فائنل اسٹیج مانا جاتا، فائنل کنکلوژن ہے وہ، یعنی وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ ناسخ ہو سکتا، یعنی پہلے نازل کردہ احکام کو کینسل تو کر سکتا وہ فتح مکہ کے بعد والے آیتیں، مگر منسوخ نہیں ہو سکتا، کینسل نہیں ہو سکتے. اور یہ بڑا محتم بشان سورہ ہے. اس کے اندر میں پورا سورہ نہیں لے رہا ہوں چونکہ پھر آگے ہمارا لطائف بھی ہے، پھر تھوڑا ذکر و مراقبہ بھی بیٹھیں گے، جیسا ہمارے شجاعت صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، جمیل صاحب بھی فرمائیں. یہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 حکم مومنوں کے نام دیا ہے. وہ 5 حکم سنا دیتا ہوں بس میں، یعنی مومنین، یعنی 5 commandments of Allah to the believers in سورہ حجرات. ایک آج اس کا ایک چھوٹا سا انگلش میں ایک رسالہ بھی ہے، ایک بک ہے یہ ٹاپک پر، مکمل اسی ٹاپک پر انگلش میں ہے کہ 5 commandments respect of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ان سورہ حجرات کے نام سے ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے 5 commandment and orders دیا مومنین کے نام. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہے، اس میں وہ دعویٰ بھی توڑا گیا. کچھ عرابی آئے آ کر کہہ رہے قالت الاعراب آمنا، صحابہ ہے عرابی ہے، آئے آگے بولے قالت الاعراب آمنا، کہنے لگے ہم ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے، احسان کرے. اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ بولو کہ تم اسلام لائے. تم مومن نہیں ہے، ابھی ایمان کے درجے کو نہیں پہنچے، ابھی اسلام کے درجے پہ ہی ہے. فرمایا جا رہا ہے یمنون علیک ان تسلموا قل لا تمنوا علی ایمانکم، کیا تم ایمان لا کر اللہ پہ احسان جتا رہی؟ اللہ تمہارے کو توفیق دیا، اس کا شکر ادا کرو. تم کو جو توفیق دیا اس پر شکر ادا کرو. تو ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو آج ایک چلتے چلتے آہستہ چھوٹا سفر کر لیں گے کہ بھئی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. 5 اس میں آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ. پہلی آیت چلتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. حضرت عبداللہ بن عباس. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک آج اس کی ایک 5-10 منٹ کا لاسٹ ایئر ایک مکمل سیریز چلایا تھا میں نے. جتنے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو ہے، پورے قرآن کی ہر ایک میں الگ الگ کلپ ہے، آپ لوگ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے. پورے یا ایھا الذین آمنو قرآن کے تو کچھ 83 کچھ اس کے ایپیسوڈز بنے. تو یا ایھا الذین آمنو جتنی قرآن میں آیا ہے پورے وہ مدنی آیتیں ہیں، مکے میں ایک بھی یا ایھا الذین آمنو نہیں آیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب بھی یا ایھا الذین آمنو کہا جائے گا اس سے مراد مدینے والے ہوتے ہیں، مدینے والے ہوتے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. سورہ کا آغاز بھی ہو رہا، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے حبیب سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عید تھی، بقر عید، جانور ذبح کرنا، عید الاضحیٰ ہے. تو اس موقع پر ہوا یہ کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے.
ابھی آپ نماز پڑھ کر کے واپس آئے نہیں, اپنا جانور ذبح نہیں کرے. صحابہ کرام جلدی جلدی, چونکہ خطبہ بعد میں ہوتا نا, جلدی جلدی نماز پڑھے, فوری گھر کو بھاگ کے گئے, جا کے جلدی اپنا جانور ذبح کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور ذبح کرنے سے پہلے, نماز سے پہلے نہیں ہوا. قرآن کا حکم ہے فصلی لربک وانحر, نماز پڑھو اور قربانی دو. نماز پڑھ لیے, قربانی دے دیے. ہے نا بھائی, کوئی غلطی ہوئی اس میں؟ آپ بھی کرتے, ہم بھی کرتے ہیں. چلو بھائی جلدی, پہلی نماز کہاں مل رہی, پڑھو, خصابہ نہیں ملتے, جائیں گے پہلے قربانی دیں گے, ہم بھی کرتے ہیں کام. بلا شبہ صحابہ نے بھی ویسے ہی کیا, نماز جلدی جلدی پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے پہلے قربانی دے لیے. اللہ کو آ گیا جلال, ہاں ہاں میرے حبیب سے پہلے قربانی دیتے تم, قربانی دیے میرے لیے ہوں گے, مگر ابھی تک میرا حبیب قربانی نہیں دیا, تم قربانی کیسے دیتے؟ تم سب کی قربانی ضائع, پھر سے دوبارہ قربانی دو حبیب کے دینے کے بعد. تو مطلب اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے خود آگے بڑھ جانا, نہیں, نیک کام میں بھی حبیب پاک سے آگے بڑھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ اتنی محبت فرماتا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, لا تقدموا, اب ہو گیا آئندہ نہیں ہونا, یہ کوئی کام میں بھی نہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے. اب بھائی اللہ سے آگے کہاں بڑھے تھے لوگ؟ بڑھے تو رسول سے تھے نا, مگر فرمایا رسول سے آگے بڑھنا در حقیقت مجھ سے آگے بڑھنا ہے. جیسے رسول کی محبت میری محبت, رسول سے تعلق مجھ سے تعلق, رسول سے عشق مجھ سے عشق, رسول کی اطاعت میری اطاعت, رسول کی رضا میری رضا, رسول سے دشمنی میری دشمنی, ویسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا, مجھ سے آگے بڑھنا ہے. پہلا حکم. دوسرا حکم کیا ہوا کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک گورنر کا اپوائنٹمنٹ تھا, اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا. تو اس میں کیا ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق, دونوں رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک نام پرپوز کیا, ان کو والی بنائیں گے وہ علاقے کا, بنو مستلق کی بات ہو رہی ہے غالباً. حضرت عمر کیا کرے, دوسرا نام پیش کرے. دونوں میں نام یہ الگ پیش کرے, یہ الگ پیش کرے. دونوں میں گفتگو نہیں, یہ اپنے نام کو جسٹیفائی کرنے لگے, وہ اپنے نام کو. دونوں میں بات ہوتے ہوتے تھوڑا آواز حبیب پاک کی آواز پہ بلند ہو گئی. دونوں کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان دونوں کی آواز میں کہیں دب گئی. اللہ کو آ گیا جلال, قرآن کی آیت نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازوں کو بلند مت کرو, فوق صوت النبی, نبی پاک کی آواز پر. پہلا حکم تھا آگے مت بڑھو, اب دوسرا حکم ہے آواز میں بھی آگے مت بڑھو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, جیسے ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو نا, ویسے میرے آقا کو مت بلایا کرو, میرے حبیب کو ویسے مت بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو. تو لوگ جو اکثر کہتے ہیں نعوذ باللہ بڑے بھائی, بھائی جیسے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ آیت کے خلاف ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے ایسے مت بلاؤ جیسے تم کیا بولتے محمد بن عبداللہ, محمد بن عبداللہ. ارے بھائی ہے حقیقت, حقیقت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا یہ حقیقت؟ قرآن میں ایک مرتبہ بتائیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اللہ نے عبداللہ کہا ہے؟ کہیں ہے قرآن میں محمد بن عبداللہ؟ کہیں نہیں آیا. آیا تو محمد الرسول اللہ وما محمد الا, جب بھی اللہ نے نام لیا نا پورے کمالات کے ساتھ نام لیا. جب اللہ نہیں نام لے رہا تو ہمارے کو کئی کو فضولی بھائی. اللہ بھائی کس کا عمل بہتر ہے؟ اللہ کا عمل بہتر ہے. اللہ تعالیٰ حبیب کو جیسے یاد کر رہا, ہم بھی ویسے ہی یاد کرنا. جیسے کمالات سے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, طٰہٰ, یاسین, خوبصورت خوبصورت ناموں سے اللہ نے پکارا ہے حبیب پاک, وہ ناموں سے یاد کرو آپ. تو فرمایا جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ویسی بات بھی نہیں کرنا حبیب پاک سے. ٹھیک ہے, اب ہو گیا, لاسٹ وارننگ ہے. اگر آئندہ ہوگا ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے, مائنس کر دیا جائے گا, ملٹی پلائڈ بائی 0 کر دیا جائے گا. وانتم لا تشعرون, اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں رہے گا, تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایمان اعمال حبط کسی عمل کام سے نہیں ہوتے. اگر آدمی قتل کرا پورے اعمال 0 نہیں ہوتے, آدمی زنا کرا پورے اعمال 0 نہیں ہوتے, آدمی چوری کرا پورے اعمال نہیں ہوتے. صرف ایک ہی چیز ہے جس سے اعمال حبط ہوتے, ختم ہوتے, وہ ہے آدمی ایمان سے نکل کر کافر بن جانا. تو فرمایا میرے حبیب کی بے ادبی کرنا, حالانکہ بے ادبی کے مقصد سے بھی نہیں کرے تھے, ارادتاً بھی نہیں کرے تھے, ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ نے فرمایا کہ نہیں اب ہو گیا, آئندہ نہیں ہونا ہے. اب ہوئیں گا
ایمان کی دولت چھین لوں گا. کس کو؟ صحابہ کو بول رہا ہے, صحابہ کو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو جب ہم بھی حبیب پاک کے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھنا. مروان بن حکم زور سے مدینہ پاک میں کوئی بات کہی, حضرت مالک بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ نے روک دیا کہ ارے مروان, نبی کے دربار میں اونچی آواز کرتا ہے. وہ تو کیا ہوا؟ تو بولے قرآن نہیں پڑھا تو, لا ترفعوا اصوات. تو بولے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل تھا. آپ نے فرمایا ابھی بھی وہ عمل باقی ہے, حبیب پاک آج بھی موجود ہے. تو بعض حضرات جذبات میں چلے جاتے, وہ جذبات میں جانے کا مقام نہیں ہے. سانس بھی آہستہ لے, دربار رسالت ہے یہ, وہاں پر ادب کا مقام ہے. نعت وات بھی زور سے نہیں پڑھنا, وہاں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں نعرے نہیں, ادب کا مقام ہے. آپ کی محبت جذبات اپنے جگہ ہوں گے. مکے میں آسی کرم ڈھونڈتا ہے, مدینے میں آسی کو کرم ڈھونڈتا ہے. مکے میں آسی لبیک لبیک پکار رہا, مدینے میں آتے ہی ماحول بدل گیا, پورا سکون ہے. ایسا دکھتا کہ ساری ہواؤں پر بھی حبیب پاک کی گرفت ہے, کنٹرول میں ہے ہر چیز, ایک پتا نہیں ہل سکتا صاحب. جو سکون, جو ایسا دکھتا کہ بھئی ایک بادشاہ کا دربار ہے, بس اس دربار میں ہر کوئی ادب کے ساتھ آ رہا جا رہا. تو آج بھی وہ حکم باقی ہے. پڑھیے آپ, نعت پڑھیے, سلام پڑھیے, آہستہ پڑھیے. زور زور سے چلا کے پڑھ رہے ہیں, کوئی آپ کو ڈھکل رہا, کوئی آپ ٹھہر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, نہیں. بحث, بابا تو یہ فرماتے تھے کہ بحث بھی نہیں کرنا وہاں کے متوعوں سے, پولیس والوں سے. ٹھیک ہے بولے ہٹ جاؤ, ٹھیک ہے ہٹ جاؤ, ختم, ہٹ جائیے. بھئی آپ کو کون ہے کیا سجدوں کے روزے پہ جا کے سجدے تصور سے ہو ادا, روزے پہ جا کے سجدہ تصور پہ سے ہو ادا, اس میں نہ روک ٹوک کسی عسکری کی ہے. آپ تصور سے دل سے سجدہ کر رہی تو کوئی متوع عسکری آ کے آپ کو روک سکتا کیا ہے کسی میں دم؟ روزے پہ جا کے سجدہ تصور سے ہو ادا, اس میں نہ روک ٹوک کسی عسکری کی ہے. ایک اور آج اس کا ایک شعر کا, نعت کے شعر کا ایک ہے کہ لا ترفعوا سے مشورہ کر کے ہی جائیے, لا ترفعوا سے مشورہ کر کے ہی جائیے, گر خواب میں بھی ہوتی ہو وصل نبی کی بات, گر خواب میں بھی ہوتی ہو وصل نبی کی بات. تو ادب بہت ضروری ہے حبیب پاک. اچھا آپ دنیاوی طور پہ ایک آپ دیکھتے, چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا, بڑا چھوٹے کا ادب نہیں سکھاتا. دنیا کا دستور ہے. آپ چلے جاؤ, پریسیڈنٹ آف انڈیا جو ہے آپ کو پرائم منسٹر آف انڈیا کا پروٹوکول نہیں سکھاتا, سکھاتا نہیں سکھاتا. پرائم منسٹر آف انڈیا آپ کو چیف منسٹر کا پروٹوکول نہیں بتاتا, نہیں سکھاتا, نہیں سکھاتا. اس کے سبارڈینیٹ ہوتے, پرائم منسٹر کا ایک باضابطہ پروٹوکول کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا, انہیں آپ کو بتاتا گئے تو ایسا جانا, ٹھہرنا ایسا, بات ایسا کرنا, یہ ایسا کرنا, وہ سبارڈینیٹ بتاتے. مگر حبیب کے آداب, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول اللہ بتا رہا, حبیب پاک کے پروٹوکول اللہ بتا رہا. بولے اے اللہ تو بڑا ہو کر تو خالق ہے, اپنے مخلوق کا پروٹوکول کیوں بتا رہا, اس کے ادب کیوں سکھا رہا؟ تو بولے میرے حبیب کا ادب میرے سوا کوئی جانتا ہی نہیں, تو بتائے گا کیسے انہیں؟ میرے حبیب پاک کے پروٹوکول سوائے میرے کوئی جان ہی نہیں سکتا, میں ہی جانتا ہوں, خالی اس لیے میں بتا رہا ہوں. حبیب کے دربار میں آؤ تو کیسے آؤ, بیٹھو تو کیسا بیٹھو, آواز رہے تو کیسی رہے, بولے تو کیا بولے, رائنا نہیں بولے, انظرنا نظر کرم فرمائیے کہے. جب دعوت دی جائے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, جب دعوت دی گئی جب ہی چاہو کھاؤ, کھا کے باتوں میں مت بیٹھو. اگر کھانا پکنے ٹائم ہے مسجد نبوی میں بیٹھو, گھر میں آ کے مت بیٹھ جاؤ حبیب پاک کے. اللہ سکھا رہا ہے, یہ قرآن ہے, یہ قرآن مجید ہے. سورہ احزاب اٹھا کر پڑھیے, غیر مستأنسین لحدیث, بات چیت میں مت بیٹھ جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, کھا لیے نکل جاؤ فوری گھر سے. اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے ادب. تو فرمایا حبیب پاک کے دربار میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرو, اور ویسے حبیب پاک کو نہ پکارو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ادب سکھایا جا رہا ہے. اگر آئندہ ایسا ہوگا تو ایمان ہفت کر لیا جائے گا. ایک حضرت نام بھول رہا ہوں میں صحابی کا, وہ صحابی رسول ذرا آواز ان کی بڑی تھی, مسجد نبوی آنا چھوڑ دیا یہ آیت کے بعد, آ رہی تھی مسجد نبوی.
سرکار مدینہ علیہ السلام جو ہے ان کو نہیں پا کے پوچھے کہاں ہیں وہ صحابی. تو صحابہ گھر کو گئے, جا کے پوچھے کیا بات ہے بھائی آپ نہیں آ رہے ہیں؟ سرکار پوچھے تو بولے نہیں انا من اہل النار, میں دوزخیوں میں سے ہو گیا. میں کیوں؟ میری آواز بلند ہے, نیچرلی لاؤڈ ہے آواز, تو ہو سکتا ہے وہ آیت میرے واسطے ہی نازل ہوئی, میں دوزخ والا بن گیا, میں نہیں آتا اب بارگاہ میں. سرکار مدینہ علیہ السلام کے پاس گئے, جا کر بولے مصطفیٰ کریم ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. تو فرمانے لگے بلا کر لاؤ ان کو, وہ دوزخ والے نہیں, ہوا من اہل الجنہ, فرمایا وہ جنت والے ہیں, بلا کر لاؤ. صحابہ کا یہ ادب. حضرت ابوبکر صدیق اس آیت کریمہ کے بعد دربار رسالت مآب میں بیٹھتے, منہ میں کنکریاں رکھ لے کے بیٹھتے تھے تاکہ کوئی بات کرے تو امیڈیٹلی آواز نہ نکلے. صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے دربار میں جیسے کہ ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے, اگر تھوڑی حرکت کرے تو پرندہ اٹھ کر چلے جائے. یہ ادب ہے صحابہ کرام کا. لوگ بولتے ہم صحابہ والے کام کر رہے ہیں, نبیوں والے کام. میں بول رہا ہوں صحابہ والا عقیدہ تو لے لو پہلے, صحابہ والا ایمان تو لے لو, صحابہ کا یہ ایمان. تو دوسرا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ کیا چلا, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ دو چیزیں بیان کر رہا, تو پتہ چلا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. سارے اعمال جو ہے برانچز ہے, اس کا فاؤنڈیشن, اس کی اساس اور اس کی بنیاد آقا کریم علیہ السلام سے عشق و محبت ہے. آپ کا ادب بجا لانا ہے. ادب لائے, ادب والے ہے تو مومن رہیں گے, ورنہ نہیں رہیں گے. تیسرا حکم کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اب یہاں سے اخلاقیات پہ ہے. آج کے دور کی جو چیزیں ہیں نا آپ کو فٹ بیٹھتی ہے تو خاص طور پہ, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق, اگر تمہارے پاس ایک فاسق آدمی آئے. فاسق جو علانیہ طور پر گناہ کرے, جھوٹ بولے کرے, علانیہ طور پر جو گناہ کرے اس کو فاسق, یعنی مومن اور کافر کے درمیان جو ہوتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. اگر تمہارے پاس فاسق آئے بنبأ, کوئی خبر لے کر کے, فتبینوا, تو اس کی جانچ پڑتال کر لو, ویریفائی کر لو, ان تصیبوا قوما بجہالہ, ورنہ تم جانے انجانے میں کوئی مصیبت میں پڑ جاؤ گے. علی ما فعلتم نادمین, اور اس کے بعد پھر تم کو ندامت کرنا, اٹھانا پڑے, اس کو ندامت اٹھانا پڑے. ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بنو مستلق کی طرف بھیجا, جاؤ جا کر کے جو ہے مال غنیمت ان سے اصول کر کر کے لاؤ. وہ جانے لگے تو راستے میں ایک آدمی ملا. کہاں جا رہے ہیں؟ بولے بنو مستلق. ارے وہاں نکو جاؤ, وہاں پر جو ہے تمہارے قتل کی تیاری چل رہی وہاں. بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو بھی شخص آئیں گا ہم اس کو قتل کر دیں گے, تمہارے قتل کی تیاری چل رہی, مت جاؤ, واپس چلے جاؤ. یہ ڈر کے واپس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بولے یا رسول اللہ, وہ لوگ میری قتل کی تیاری کر رہے ہیں, میرے کو مارنے والے مار رہے ہیں, اس لیے میں دوڑ کے آ گیا واپس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا. آپ صحابہ کرام کی ساری جمعیت کو جمع فرمائے. اب کوئی اعتراض کریں گا, بھائی سرکار کو علم نہیں تھا کیا ہوا؟ سو تھا, مگر آج ہمارے لیے بتانا ضروری تھا کہ صبح قیامت تک ایسے میرے پاس تو علم ہے, تمہارے سب کے پاس تو علم نہیں ہے نا. جب ایسا کوئی مرحلہ آ جائے تو کیسا اس کو ڈیل کرنا, وہ سکھانا مقصود تھا, وہ سکھانا مقصود تھا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری جنگ کی کرنے لگے. جب اس قبیلے کے بادشاہ کو, لیڈر کو پتہ چلا, وہ دوڑے دوڑے بھاگ کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال ہے, آیا کہ بولے ہم سنے کہ آپ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ہماری طرف. بولے ہو, کیوں؟ تم ہمارے بھیجے گئے آدمی کو, رسول یعنی بھیجا گیا آدمی جو تھا, موصول کرنے کے لیے جو بھیجا گیا تھا مال غنیمت, تم لوگ اس کے قتل کی سازش کرے. بولے نہیں یا رسول اللہ, ہم نے تو نہیں کیے. حضرت ولید کو بلائے, کیا بات ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ میں سنا ایسا. کس سے سنے؟ فلاں آدمی مل کے بولا. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. جب تمہارے پاس کوئی اگر جھوٹا آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کو ویریفائی کر لو, اس سے پہلے کہ تم دوسروں تک پہنچاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم وہ نیوز پہنچانے کی وجہ سے کوئی مصیبت میں پڑ جاؤ اور بعد میں تم جو ہے ندامت میں پڑ جاؤ. تو آج بھی ہمارے پاس اب سوشل میڈیا اس قدر عام ہو گیا ہے, تو آ رہی ہیں حدیث بول کے بھیج دیتے ہیں ہمارے پاس. کچھ بھی آئی, اچھی چیز دکھی حدیث, اچھا قول دکھا حضرت علی کا, اچھا شعر دکھا علامہ اقبال کا, نہ اس میں وزن رہتا, وہ چیخ چیخ کے شعر پکارتے رہتا. میں شعر ہی نہیں ہوں بھائی, علامہ اقبال تو دور کی بات ہے. اقبال کے شعر کو پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے, اقبال کا شعر ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ میں اتنا تو, اور اقبال کے شعر کی سٹینڈرڈ ہے, کوئی بات نہیں. وہ کیا ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے, اقبال کا شعر ہی نہیں. اقبال کی فوٹو لگا دیتے بازو, شعر ڈال کے بھیج دیتے. تو غلط ہے یہ.
غلط بات ہے. اور دوسری چیز کیا ہے, ہر چیز آئی والی چیز بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے کہ بھئی پہلے ویریفائی کرو حدیث ہے نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے. بھیجنے سے پہلے چیک کر لینا, کراس چیک کرنا, اور چیک کرنے کے بعد بھی کیا ہے, پہلے عمل کرنا, پھر بعد میں دوسروں کو پہنچانا ہے. ہم لوگ پڑھتے بھی نہیں ہوں گے بعض اوقات تو میسیج, پہلے بھیج دیتے, بعد میں کوئی پوچھے تو اچھا یہ بھی تھا کیا میسیج میں, بلکہ جب پڑھتے ہم نا تو کوئی خبر آئے. آج کا دور دیکھ لو آپ کہ اگر کوئی آپ افواہ غلط خبر پہنچائے, ہر ملک میں جو ہے کرائم بن گیا وہ, کچھ مرتبہ بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے. تو اسلام آپ کو تعلیم دے رہا ہے اپنے ماننے والوں کو, دیکھو ایسے کوئی معاملات آئے تو تم احتیاط سے کام لو, ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی ندامت. تیسرا حکم ہو گیا. چوتھا حکم ہے اخلاقیات, یعنی یہ کام اب کیا ہے, آپ کے نفس کو پاک کرنے والے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ کا انٹرنل بھی صاف ہوگا, آپ کی سوسائٹی بھی پاک ہوگی ان کاموں سے. چوتھا حکم, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا, تمسخر نہیں کرنا, ایک دوسرے کا ٹھٹا مذاق نہیں کرنا. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے وہ اللہ کے پاس تم سے زیادہ بہتر ہو. آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں بہتر ہوں گے اللہ کے پاس. ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن, عام بات ہو گئی تھی, بات عام ہو گئی تھی, سب ختم ہو گئی. اب پھر وضاحت کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے, خاص طور پہ پھر عورتوں کو مخاطب ہو کر, ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن, خاص طور پہ عورتیں نہ کریں. مطلب چونکہ یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا, ایک دوسرے کو گرانا, مذاق اڑانا, ٹھٹا کرنا. مرد عورت کا سب کا ذکر ہو گیا, پھر خصوصیت کے ساتھ عورتوں کا ذکر کیا گیا. پھر فرمایا عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم, تم جو ہے آنکھوں کے ذریعے, ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, کیا کرو, لمز کہتے ہیں آنکھوں سے مذاق اڑانا کسی کا, اشارے کر کر کے, اشاروں کے ذریعے سے کسی کو گرایا مت کرو, کسی کا مذاق مت اڑاؤ. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے ہے کسی کو کمتر سمجھنا. کسی کو کمتر سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ عز و جل کے نزدیک. اللہ کو معلوم ہے کہ کون, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کون ہے مکرم, کون بزرگ ہے اللہ کے نزدیک, وہی بہتر جانتا. ولا تلمزوا, اور اس سے دیکھیے آپ سوسائٹی جو ہماری خراب ہوتی ہے یہی چیزوں سے ہوتی ہے, ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, ایک دوسرے کو گرا رہی. ولا تنابزوا بالالقاب, ان کو جو ہے نک نیمز رکھ کر کے ان کا مذاق مت اڑاؤ, ٹھٹا مذاق مت بناؤ. کوئی کم ہائٹ والا ہے, گڈھا کہہ کر پکار رہے ہیں, کالا کہہ کر پکار رہے ہیں, لنگڑا نہیں. ولا تنابزوا بالالقاب, ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارا کرو. ہاں کوئی لقب اچھا ہے جس کو وہ پسند کر رہا ہے بولا جا سکتا ہے. اگر کوئی لقب ہے, ٹائٹل ہے جو اچھا ہے اور وہ پسند بھی کر رہا ہے, جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کچھ مسئلہ ہوا, کچھ دنیا بھی میں ہوتا ہی ہے. حضرت علی ناراض ہو کے مسجد نبوی چلے گئے. اتنے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے. پوچھا کیا ہے علی؟ بولے یا رسول اللہ ناراض ہو کر چلے گئے. کہاں گئے؟ ڈھونڈتے دیکھے تو مسجد نبوی میں ہے, لیٹے ہوئے ہیں. مسجد نبوی ابھی مٹی کی ہے, لیٹے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں تو پلٹے تو کیا ہے, ان کے جسم مبارک کو حضرت علی کے مٹی لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب, اے ابو تراب, مٹی والے اٹھو. حضرت علی فرماتے ہیں حالانکہ میرے کئی ٹائٹلز اور القاب ہے, مگر جتنی محبت مجھے ابو تراب سے ہے اس دوسرا لقب سے اتنی محبت نہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں 100 میں سے 90 لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے. ابو ہریرہ ہی بولتے, وہ ٹائٹل ہے ان کا. بلی والے, ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی بلی کے بچے کو, کیٹن جس کو ہم کہتے ہیں, بلی کے بچے کو کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے تو وہ اپنے آم کے اندر, استین کے اندر بلی کے بچوں کو لے کے پال لیتے تھے, کھیلتے رہتے تھے. دیکھے بولے یا ابا ہریرہ, تم تو بلی والے ہیں, تم بلی کے باپ ہے یا بلی والے ہے. اس دن سے ابو ہریرہ ہی نام پڑ گیا ان کا, حالانکہ ان کا اصلی نام ہے عبد الرحمن بن صقر. حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام ہے عبد الرحمن, عبد الشمس تھا پہلے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے ایمان لانے کے بعد خیبر کے بعد تشریف لائے, بدل کر کے عبد الرحمن کرا, تو عبد الرحمن بن صقر آپ کا اصلی نام ہے, یمن سے آپ تشریف لائے تھے. تو بہرحال ولا تنابزوا بالالقاب, لوگوں کو برے ناموں سے مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, یہ ایمان لانے کے بعد فسق اور فجور کرنا ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون, جو اس کے باوجود توبہ نہیں کرے گا وہ گھاٹے میں رہنے والا ہے, وہ ظالم ہے, اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے. تو یہ چوتھی آیت ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا کی, آخری آیت باقی رہ گئی, ہو گیا, ختم پر ہو گئے. لا تقدموا بین یدی اللہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان جاءکم فاسق بنبأ, 3 لا یسخر قوم من قوم, 4 آیتیں ہو گئی. اب آخری حکم ہے آپ کو, یہ میں مطلب پورے آپ سورہ پڑھیں گے نا, پورے سورے کا یہ لبے لبا آپ خلاصہ ایکسٹریکٹ کر کے دے رہا ہوں آپ کو میں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, 5واں حکم, اجتنبوا کثیرا من الظن, ظن سے, بدگمانی سے بچو, بدگمانی, سسپیشن سے. حدیث پاک میں ہے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی برائی کی طرف لے جانے والی ہے. موسٹ مسلیڈنگ فارم آف کنورسیشن فرمایا, سب سے بری بات ہے. ہاں اگر حقائق پر مبنی ہے تو ٹھیک ہے, مگر حقائق پہ مبنی نہیں, مگر اس میں بھی زیادتی کرنا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک گھر ہے, گھر میں جو ہے پیسے رکھے گئے تھے, گئے بعد ایک ہی آدمی آیا, آ کے گیا, پیسے گم گئے, تو آپ گمان کر سکتے ہو سکتا وہ آدمی لیا ہوگا, مگر آپ جو ہے آپ کا گمان رہیں گا. وہ گمان کیا ہوتا, آپ دوسروں کے سامنے اپنا بھائی میرا اندازہ بولتے, تیسرا آدمی لے آ کے ارے بھائی انہیں چوری کرا کرتے, 5واں لے آ کے اس کو پوری حقیقت بنا دیتا, پوری اسٹوری بنا دیتا. آپ شروع ہوا گمان سے, سسپیشن سے, وہ جا کے پوری ایک اسٹوری بن جاتی. فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اکثر گمان گناہ ہے. اور پھر فرمایا ولا تجسسوا, تجسس مت کرو, ٹو میں مت لگے رہو کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا, کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی, ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے, کہ ان کے گھر میں کتنے بچے ہیں, کہ کتنے بچیاں ہیں, کہ کہاں سے کما رہے ہیں, کہ کیا چل رہا ہے. کہ ہم لوگ یہی چیز میں انرجی ویسٹ کرتے, ہم لوگ ان کا کیا چل رہا ہے, کہ ان کا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. بھائی آپ کو جنرل نالج رکھ کے کیا کرنا ہے, قیامت کے دن سوال ہونے والا نہیں ہے یہ کہ بھائی آپ کو معلوم تھا نہیں تھا. نہیں, اپنے مومن جو ہے لایانی باتوں میں نہیں رہتا. مومن لایانی باتوں میں, بیکار باتوں میں, کیا چل رہا ہے, کیا نیک کاموں میں, اچھے کاموں میں سوچو. آپ اچھے کاموں میں یہ دیکھو, ارے بھائی انہیں تہجد بھی پڑھ رہا, کیا تہجد پڑھا تو میں بھی یہ چیزوں میں تجسس کرو, آپ ثواب تو بھی ملتا, الٹا عذاب ہو رہا آپ کو. ولا تجسسوا, ٹو میں لگے ہوئے مت رہو. ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے, فکرہتموہ, جس کو تم ناپسند کرتے ہو. تو غیبت کرنا کیا ہے, اپنے مردہ بھائی کے کچے گوشت کو کھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی تم اپنے روزوں کو جو ہے مردہ بھائی کے گوشت کھا کر کے تباہ مت کرو. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں گوشت کھا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں. تو بولے غیبت کرنا کیا ہے, اپنے بھائی کے مردہ بھائی کے گوشت کھانا ہے. یہ سوسائٹی اور کمیونٹی بلڈ ہو رہی ہے. دیکھیے آپ کے اپنے اخلاق بھی درست ہو رہے ہیں, آپ یہ گناہوں سے بچ رہے ہیں. جب یہ برے چیزوں سے, اچھے کام کرنا, 2 چیزیں ہیں, نفس صاف کرنے, اچھے کام کرنا, برے کاموں سے بچنا, دونوں ہونا. آپ اچھے تو کام کر رہی, برے کاموں سے نہیں بچ رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ دودھ کا بکیٹ ہے, بھرے پورا دودھ نکالے, اس میں ایک مینگنی ڈال دینا کیا ہے, پورے دودھ کو خراب کر دینا ہے. تو نیک کام کر لینا ہی کافی نہیں ہے, ایٹ دا سیم ٹائم برے کاموں سے بچنا بھی ہے. برے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ نیکی کے اثرات آپ کے اندر آنا, آپ کا نفس پاک ہونا. تو فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا, خوب رحم فرمانے والا. تو معزز سامعین کرام, یہ 5 احکام سورہ حجرات کے, حبیب پاک سے آگے مت بڑھو,
حبیب پاک کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو. اگر کوئی جھوٹا آدمی آپ کے پاس کوئی خبر لائے تو ویریفائی کر لو. پھر اس کے بعد ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ, دوسرے کو نام نک نیم مت رکھو, دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. اور پھر فرمایا کہ ایسا کرنا ایمان کے بعد فاسق بننا ہے. پھر فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. اور ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبتیں مت کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. تو معزز سامعین کرام, سورہ حجرات بہت اہم سورہ ہے. آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہترین سورہ ہے. اخلاقیات بھی ہے, ایمانیات بھی ہے, ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع فرما دیا ہے. آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ کل غالباً ہمارے اویس میں آئے تھے تو بات ہو رہی تھی. بابا حضور ایک دو جملے میں میں سمجھتا ہوں آپ کی پرابلمز کے 90% حل, مسائل کا حل ایک دو جملے کی بات ہے خالی. کیا فرماتے تھے؟ معاف کر دو, معافی چاہ لو, معاف کر دو. معافی چاہ لو, معاف کر دو. آپ کی زندگی کے جتنے پرابلم ٹینشنز ہے, خاندان کے, گھر کے, بیوی کے, جاب پر رہنے والے لوگوں کے, دوستوں کے, سارے پرابلمز کو آپ اس سانچے میں ڈال کے دیکھو. اپنے سے غلطی ہوئی, معافی چاہ لو. آپ سے غلطی ہوئی نا بھائی, معافی چاہ لو, ختم ہو گئی. کیا کون سا بڑا مسئلہ ہے, ختم. سامنے والا بھی جدھر کا ادھر ہو جاتی. ٹینشن پال لے کے رکھے ہوئے, ارے بھائی انہیں یہ بولا, میں یہ بولا, میں انہیں یہ بولا, آئندہ ملا تو میں یہ بولوں گا, انہیں یہ بولوں. یہ ٹینشن میں آپ کا بی پی بڑھ رہا. خالی کام کا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملنے والا. اس سے کچھ ملنے والا ہے کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں, خالی بیکاری کے ٹینشن ہے. آپ سے غلطی ہو گئی, معافی چاہ لو. کوئی آپ سے برا کرا, معاف کر دو, ختم. اب آپ اپنی زندگی کے پرابلمز کو ذرا اس سانچے میں ڈال کر دیکھیے. آپ سے کوئی برا کرا, معاف کر دو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا, آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ. تو معزز سامعین کرام, حالانکہ بات دو ورڈ ہے, دو جملے ہیں, پوری زندگی کا نچوڑ ہے. یہ اللہ والوں کی, اللہ تعالیٰ جو ہے حبیب پاک کو جو جوامع الکلم, کم الفاظ معنی زیادہ عطا فرمائے ہیں, اس کا صدقہ اولیاء کرام کو بھی ملتا ہے. ان کی زبانوں سے بھی کم الفاظ زیادہ جملے ملا کرتے ہیں. بات یہ ختم ہو گئی یہاں پر. لطیفے کے حوالے سے عالم خلق, عالم امر کے 5 ہو گئے, قلب, روح, سر, خفی, اخفا. یہ 5 عالم امر کے ہے. اب آتے ہیں ہم عالم خلق کی طرف. یہ آپ کا عرش معلیٰ ہے, عرش ہے, عرش کے اوپر 5 لطائف ہے, قلب, روح, سر, خفی, اخفا. اب یہاں پر وسط میں کیا ہے؟ نفس ہے, نفسی یا نفس. لطیفہ نفس ہے, لطیفہ نفس اور لطیفہ قالب, 2 چیزیں ہیں. قالب, اس کو سلطان الاذکار بھی کہا جاتا ہے. قالب کو قاف سے قالب, قلب سے قالب ہے. تو نفس جو ہے, ایک صاحب تھے دوسرے سلسلے کے تھے, تو وہ مجھ سے کہنے لگے بھائی آپ کے پاس لطائف میں, بولے لطیفہ انا نہیں ہے, انا ایگو, اس کا نفس نہیں ہے. میں بولا لطیفہ نفس ہی لطیفہ انا ہے. لطیفہ انا جو ہے نفس کا مقام ہے وسط پیشانی, مڈل آف یور فور ہیڈ. کیونکہ غرور, تکبر, انانیت سب یہیں رہتی, دماغ میں دماغی خراب ہوتا اصل میں. تو اس کا مراقبہ کروایا جاتا ہے, کروا کر کے جو انسان کی انانیت ہے اس کو کاٹا جاتا ہے. اس کا جو غرور, تکبر, گھمنڈ, انانیت ہے, وہ ساری چیزوں کو ختم کروایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس یا لطیفہ انا. انا بھی نام کہا جا سکتا ہے, لطیفہ نفس کہا جاتا ہے. یہ بے رنگ ہے, اس کا کوئی رنگ نہیں ہے. یہ نفس جو ہے یہ بے رنگ ہے, کبھی بھی کسی بھی شکل میں آ جاتا, کبھی بھی اٹھے بیٹھے آ جاتا. انہیں غصہ کیا ہے, غصہ, انانیت, ایگو, جلال کبھی بھی آ جاتا. تو لطیفہ نفس یعنی اس کو, غصے کو, دماغ کو اپنے قلب اور اپنے روح وغیرہ کے تابع کرنا, اصل مقصد یہ ہوا کرتا ہے. تو یہ ہے لطیفہ. اس کے ذریعے سے جب آپ اخفا سے طے ہو جاتا ہے آپ کا ذکر, تو اس کے بعد آپ لطیفہ نفس سے کریں گے کہ وہی پیٹرن وہی ہے. اللہ کا فیض میرے پیر و مرشد کے لطیفہ نفس سے میرے لطیفہ نفس پر آ رہا ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آخری جو لطیفہ ہے, سبا جو 7 لطائف میں سے ہے, 7واں یہ ہے کہ قالب, قاف الف لام با, قالب. قالب کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی پوری باڈی کا آؤٹر باڈی ہے.
آؤٹر شیپ جو ہے نا آپ کی باڈی کا، بھائی آپ زبان سے بھی کر لیے، دل سے کر لیے، قلب سے کر لیے، روح سے، خفی سے، سب سے کر لیے، اب پوری باڈی سے کر لینا، پوری باڈی سے آپ ادب سے بیٹھ جانا، بیٹھ کے پورا یہ اطراف جو آؤٹر ہے آپ کی باڈی کا، اس کو ہم کہتے ہیں قالب. قالب اس میں کیا ہے؟ ہوا، آگ، پانی اور مٹی. ہوا، آگ، پانی اور مٹی، ان چاروں چیزوں میں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خاصیت ہے. ہوا اوپر جاتی، آدمی بھی اڑنے کی کوشش کرتا، آدمی اڑ نہیں سکتا مگر باتوں سے، ذہن سے اڑنے کی کوشش کرتا. آگ بگولا ہو جاتا، بولتے ہیں ہم بھی آگ بگولا، آگ کی خاصیت بھی ہے اس کے اندر. پانی کی طرح ہر چیز پہ پھیل جاؤں بولتا. مٹی کی طرح جو ہے ہر چیز کو دبا لوں گا، اپنے اندر ہی قبضہ کر لوں گا ہر چیز پر. تو یہ جو بری عادتیں ہیں انسان کے اندر، آگ کی، پانی کی، مٹی کی، ہوا کی، ان چاروں خصلتوں کو کنٹرول کروایا جاتا ہے اس قالب کے ذریعے سے. لطیف ہے، قالب کے ذریعے سے. جب آپ کا نفس مکمل ہو جائے تو پھر قالب سے ذکر کرنا. تو انشاءاللہ ذکر نفی اس بات جو ہے انشاءاللہ کل بتا دیتا ہوں، بتا کر انشاءاللہ نفی اس بات کا کل ہوا تو آخر میں انشاءاللہ ذکر بھی کر لیتے ہیں. اب تھوڑی دیر تھوڑے یہ جو لطائف ہم پڑھے ہیں اس کا تھوڑا سا مختصر سا انشاءاللہ ذکر کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اغفر لنا معاصینا وتفضل برحمۃ فینا سبقت رحمتی علی غضبی. قلت فرحم بسید العربی وباصحابہ وعطرتہ حافظ شرعہ وسنتہ وسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے. آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتہ.